اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر تحفہ درود و سلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ قربانیاں مختلف شکلوں میں آئی ہیں اور آتی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو عظمت عطا کرنا چاہتا ہے کہ اس کی ہستی کو نمایاں بنانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آزمائش، امتحان اس کی طرف نازل کر دیتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، یقول البلا کل یوم الی این اتوجہ یا رب، ہر دن مصیبت، بیماری، تکلیف، آزمائش، امتحان پوچھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھتی ہیں۔ الی این اتوجہ، اے اللہ آج ہم کس کی طرف متوجہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب کہہ دیتا ہے، الی احبائی و اولی طاعتی، اے آزمائشو، اے تکلیفو، اے بیماریو، میرے ماننے والوں کے پاس جاؤ، میری فرمان برداری کرنے والوں کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ چار باتوں کی وجہ سے، ابلو بک اخبارہم، اختبر بک صبرہم، امحص بک ذنوبہم، ارفع بک درجتہم، ان کو پرکھوں گا، ان کے صبر کا امتحان لوں گا، ان آزمائشوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، ارفع بک درجتہم، اور ان آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کروں گا۔ اسی بات کا تذکرہ تو قرآن کہتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو کوئی عام انسان پہ آزمائش تکلیف آ جائے تو یہ سمجھے کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یا اللہ کے رجسٹر میں وہ گناہ گار نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درجوں کو بلند کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، پرکھا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اور تو قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو آزمایا، مختلف آزمائشوں میں ڈالا، مختلف قربانیاں مانگی، آگ میں چلے گئے۔ گزشتہ سے پرشتہ خطبہ میں عرض کیا تھا، قربانی مانگی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگ میں حفاظت کر کے دکھا دیا۔ تو ہر دن مصیبت، بیماری، تکلیف پوچھتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، سب سے زیادہ آزمائش امتحان اللہ نبیوں کو پر نازل کرتا ہے، فالامثل ثم الامثل، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہو، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا، یہ جتنا انبیاء کے ساتھ، یعنی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے ایمان والے کا تعلق زیادہ ہوگا اتنی آزمائشیں آئیں گی۔ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، اللہ تبارک و تعالی دین کے بقدر آزماتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ آزمائش، یہ آزمائش آتی ہے بظاہر، دکھنے میں آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ بے شک مصیبت کے پہاڑ ہی کھڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اگر وہ آزمائش ہے اور یہ مومن آدمی ہے تو ایسے صبر کرتا ہے کہ اس کو یہ پہاڑ بھی ذرہ کے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہوتا ہے۔ اسی کا تذکرہ تو قرآن مجید نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب کتاب ادا کرتا ہے۔
حضرت حاجرہ کا تذکرہ کیا، اس نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک اس کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور جن کا تذکرہ گزشتہ بیان اور عید کے خطبے میں آپ سن چکے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا کیا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنی قینان کی ایک خاتون کنتورہ سے نکاح کیا، جس سے 4 فرزند پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور خاتون، ابن سعد کی روایت کے مطابق ایک اور خاتون حجونی نامی عورت سے آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا، اس سے 7 بیٹے پیدا ہوئے، 7 اور 4 یہ 11 بیٹے، اور 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، جن کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ وہ نبوت کی وجہ سے پھر ان کا خاندان آگے بڑھا، پھر آگے چلا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبی آخر الزمان کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے میرے پیغمبر ذرا آپ ان مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنا دیں۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے دین حنیف کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ملت ابراہیمی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ان پر ذرا واضح کریں انہوں نے اپنے بابا اور قوم سے کیا کہا۔ قرآن کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے ما تعبدون، تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، وہ کہنے لگے ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم تو متواتر انہی پہ جھکے رہتے ہیں، ہم دن رات ان پہ جھکے ہوئے ہیں۔ صنم وہ بت ہے جس کو کسی شکل میں، انسان کی شکل میں، جانور کی شکل میں، سیارے ستارے کی شکل میں، کسی شکل میں تراشا جائے تو اس کو صنم کہتے ہیں۔ وثن اس بت کو کہتے ہیں جو انگھڑا ہو، جن کو کوئی شکل نہ دی گئی ہو، ایسے پتھر رکھ دیے جائے اس کی پوجا شروع کر دے، وہ پتھر چرچا ہی کیوں نہ ہو، ٹیڑھا ہی کیوں نہ ہو، ایسے کوئی گول پتھر، کوئی لمبا پتھر جس کو تراشا نہ گیا ہو اس کو وثن کہتے ہیں۔ اور انہوں نے تو بت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک تو 360 بت تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا ذرا ان سے بات کرو، ان سے بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کی دل پہ ضرب لگائی، دل پہ چوٹ لگائی، اور کیا کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ وہ مٹی کے پتھر کے دھات کی بنی ہوئی مورتیاں بھلا وہ کیسے پکار کو سن سکتی ہیں۔ مشرکین لاجواب ہوئے، جواب کوئی نہ دے سکے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اگلا اور لفظ بولا او ینفعونکم او یضرون، یہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان سے بچا سکتی ہے، یعنی تم ان کی پوجا کرو، ان کی دہائیاں دو، ان کی نظر و نیاز دو، ان کو نہلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، تم ان کی یہ جو کرتے ہو یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، او یضرون، یا تم ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، نظر نیاز چھوڑ دو، ان کے ساتھ تعلق کو توڑ دو تو او یضرون تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ قوم کیا کہتی ہے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہنے لگے بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، وہ بھی ان کی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز پیش کرتے تھے، پھر انہی سے مرادیں مانگتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم کسی دلیل کو نہیں جانتے۔ مشرکین ہمیشہ ان کی ہیلا سازی قرآن نے یہی بتائی ہے کہ بس وہ یہی کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔
اور آج بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، ہمارے ابا و اجداد کا طریقہ ہے۔ ارے بھائی، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حکم اللہ کا، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورۃ شعراء کی آیت آپ کے سامنے ہے جس کا خطبے میں تلاوت کی ہے، زخرف ہے، سورۃ بقرہ ہے، دیگر کئی صورتوں میں مشرکین سے جب بھی پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں وجدنا آبانا، اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے باپ دادا بے عقل ہو، غیر ہدایت یافتہ ہو، پھر بھی تم انہی کے نقش قدم پہ چلو گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے طریقے سے قوم کو پھر سمجھانے کی کوشش کی، افرأیتم ما کنتم تعبدون، افرأیتم حل ابصرتم وتفکرتم، کیا تم دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہیں پتہ نہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، انتم آباؤہم الاقدمون، اور تمہارے آبا و اجداد بھی اسی طرح کرتے چلے آ رہے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے چلے آ رہے تھے، تمہیں ان کے بارے میں کوئی سوچ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر آگے فرمائے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ میں اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، میں موحد ہوں، تم مشرک ہو، ان کی مذمت بیان کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا، میں تو ان کی مذمت بیان کروں گا، لہذا یہ میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جہاں کا پروردگار ہے، وہی میرا رب العالمین ہے، وہی میرا دوست ہے، میرا وہی کارساز ہے۔ میں نے اسی کے حکم کے مطابق ان تمام جھوٹے معبودوں کی دشمنی مول لے لی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان مشرکین کے جھوٹے معبودوں کا جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں کوئی دلیل پیش نہ کر سکے، ان کے عبادت کے لیے کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں تھی، بس آبا و اجداد کے طریقے پہ تھے، اسی کو وہ دلیل بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے رب کی صفات کا تذکرہ کیا کہ میرا معبود، میرا اللہ، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا کارساز، میری کرنی بھرنے والا، میری مشکلیں حل کرنے والا، میرا معبود وہ کون ہے؟ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز، آسمان سے نیچے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، زمین کے اوپر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، بلندی میں ہیں، پستی میں ہیں، تحت الثری میں ہیں یا عرش کی طرف ہیں، آسمان کی بلندیوں میں ہیں، سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ الذی خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ اس کے ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے۔ انسان عقل کو استعمال کرے، اپنے ارد گرد ماحول میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھے۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز، ہر پتا، ہر ٹہنی، ہر ذرہ، ہر آسمان پہ چمکنے والی چیز، آسمان کے نیچے اڑنے والی چیز، زمین سے اگنے والی چیز، ہر چیز اس کی دلیل ہے، اس کی طرف رہبری کر رہی ہے کہ کائنات کا بنانے والا، چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی تیسری صفت کا بیان کیا، الذی هو یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی روزی بھی اللہ ہی کی ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والے، پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہی سب کو رزق مہیا کرتا ہے، خواہ وہ بلندی بھی ہے یا پستی بھی ہے، کالی چیونٹی ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق نظر آتی ہے، اس کی روزی بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ سمندر ہے، سمندروں کی مخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کی روزی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، روزی رسا ایک اکیلا اللہ ہے۔
تو فرمایا ہوا یطعمنی و یسقین، میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ سمندروں سے بادلوں کی صورت میں بخارات اٹھاتا ہے، پھر ہوا ان بادلوں کو مقصود و مطلوب جگہ پہ لے جاتی ہے، ان بادلوں کو، پھر وہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، بارش برستی ہے، زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں لہر پیدا ہوتی ہے، زمین پھل اناج سبزیاں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، جو انسان اور جانوروں کی خوراک بنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی علاقے میں بارش برسانے کا پروگرام نہیں کرتا، وہ تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہاں خوراک تو کہاں، پینے کے لیے بھی پانی مہیا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کا نظام جو اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے زمین سے اگنے کا، پھلوں سے پکنے کا، پھلوں سے نکلنے کا جو نظام بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک ذریعہ پانی کو بنایا ہے۔ آپ خود سوچ لیں کتنی گرمی محسوس کر رہے ہیں ہم، یہ تو آپ پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کا موسم نیچے کی طرف سے جتنا چلتے چلے جائیں گے اتنا گرمی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بارش بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش نصیب فرمائے، باران رحمت نصیب فرمائے۔ تو آگے چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری اور شفا دونوں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ مگر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق اور محبت دیکھو، کمال ادب کا انداز اختیار فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کمال ادب کا ایک نمونہ دیکھیے، اذا مرضت کہہ کر بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، مگر نہ جیسے خالقانی الذی خالقانی فہو یہدین، تو یہاں بھی فرماتے واذا مرضنی فہو یشفین، بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ ابھی تو وقت ساتھ نہیں دے رہا، انشاءاللہ اگلے بیان میں، اگلے جمعہ میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ تفصیلی آئے گا، لیکن تھوڑا سا اشارہ ضرور کرتا چلے جاؤں، ہر اچھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ 15 پارے کا آخری پیج، 16 پارے کا پہلا پیج، 2 نبیوں کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد رسول اللہ کی تربیت فرمائی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے بھی آپ ذرا غور کریں، فرمایا اذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ بیماری جیسی تکلیف دہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی بجائے خود اپنی طرف منسوب کیا کہ اکل و شرب میں بے اعتدالی، بود و باش میں کسی بے احتیاطی کی بنا پر خود بیمار ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بے جا تکلیف نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہ اٹھا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہاں اصول بتا دیا کہ یہ نسبت بھی اپنی طرف کی، جب میرے کھانے پینے کی کمی بیشی کی وجہ سے، آرام کی کمی بیشی کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، میری اپنی وجہ سے، اپنے قصور کی وجہ سے جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شافی الامراض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سنت ہے، سنت سمجھ کے دوائی کھانی چاہیے، اور اس میں تو اتفاق ہے کہ اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ دوائی کو اسباب کے درجے میں رکھے تو مذائقہ نہیں۔ کئی بیماریوں کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے، اور کئی ایسی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہیں، جو ابھی تک ان تک نہیں پہنچے۔ تو بہرحال جب بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، اے اللہ، اے سارے لوگوں کے پروردگار اللہ، تکلیف دور کر دے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو صحت اللہ کے رحمتوں والے خاص خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، ایک نعمت ہے۔ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جوانی گئی زندگانی گئی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب ہم حضرت جی سے یہ بات سنتے تو ہمیں تعجب ہوتا کہ جوانی گئی زندگانی گئی، جب بڑھاپا آیا نا پھر پتہ چلا بڑھاپا تو خود دوسرا نام بیماری کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحت والی نعمت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی اور صفات کا تذکرہ کیا اور اس آیت کا مفہوم بھی انشاءاللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا مفہوم کچھ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا۔